امریکہ سے جاری جنگ بندی، آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکی تجاویز پر ایران کا موقف پیش کرنے کے لیے کل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کل رات انتہائی اہم دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے اور ان کی کل اسلام آباد آمد کی خبروں کو لے کر ایک بار پھر یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ ان کے اس دورے سے امریکہ اور ایران مذاکرات کے دوسرے دور کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، مگر ایران ابھی تک امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے مسلسل انکاری ہے اور امریکی دعووں کے برعکس ابھی تک ایران کی جانب سے اس بات کا کوئی اشارہ نہیں مل سکا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکی مذاکراتی وفد کی پاکستانی آمد سے پہلے ہی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد پاکستان سے روانہ ہو گیا ہے، جہاں سے اب ایرانی وفد مسقط اور ماسکو کے دورے پر جائے گا۔ یعنی ایران کی جانب سے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کے لیے آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط سامنے آنے کے بعد ایران نے امریکہ سے ڈائریکٹ ٹاکس کے بجائے انڈائریکٹ ٹاکس کا نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ اہم بات یہ کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کی، اور عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں انہوں نے جنگ کے مکمل خاتمے سے متعلق اپنا موقف پاکستان شیئر کر دیا ہے۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج پہلی باضابطہ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، قومی سلامتی کے مشیر جنرل عاصم ملک اور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی شریک تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے جاری بیانات کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی سے متعلق تازہ ترین پیش رفت اور جنگ کے مکمل خاتمے پر اپنا ملک کا اصولی موقف وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد عباس عراقچی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان سے کہا کہ پاکستان ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد اپنے بیان میں اسی قسم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری رہے گا، جبکہ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے وفد سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاک ایران دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کا موقف پاکستان کو پیش کر دیا ہے، مگر ایران کی جانب سے اس کی کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے، مگر اب سے کچھ دیر پہلے برطانوی خبر ایجنسی روئٹرز نے اس بارے میں اہم تفصیلات شیئر کی ہیں۔ روئٹرز کی خبر کے مطابق ایران نے اپنے جواب میں امریکہ سے آبدہ ہرمز کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف حملوں اور دھمکیوں کا سلسلہ بند کرے، جبکہ روئٹرز کے مطابق ایران نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کی میکسیملسٹ ڈیمانڈز کو مسترد کرتا ہے، جس میں جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ شامل ہے۔ ایران کے اس جواب کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ امریکی وفد ایران کے جواب پر پاکستان کے ثالثکاروں کے سامنے کیا موقف رکھتا ہے۔ اہم بات یہ کہ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کل پاکستان کے دورے کی خبر سامنے آنے کے بعد امریکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات پر حامی بھر لی ہے، جس کے لیے اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر صبح پاکستان روانہ ہوں گے۔ Yes, I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Steve and Jared to go hear what they have to say. And we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. I mean, look, President Trump has made his red lines throughout this entire process very clear. He was flexible in extending the ceasefire. And so Steve and Jared will be off to hear what they have to say. مگر اہم بات یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کے اس دعوے کے برعکس کہ ایران کی درخواست پر امریکہ ایران براہ راست مذاکرات ہوں گے، ایرانی وفد امریکی وفد سے پہلے ہی اسلام آباد سے روانہ ہو گیا ہے، جبکہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کل یہ واضح کر دیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان میں کسی ملاقات کا منصوبہ نہیں ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران اپنے مشاہدات سے صرف پاکستان کو آگاہ کرے گا، جبکہ دورے میں امریکہ کی مسلح جارحانہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی سے متعلق امور پر بھی بات ہوگی۔ اسی طرح ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ پاکستان کے دورے میں صرف دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے، جہاں جوہری معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل روئٹرز سے گفتگو میں کہا تھا
کہ ایران اب امریکہ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنا جواب پیش کرے گا۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اب دیکھنا ہوگا کہ آیا ایران سے معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی اعزاز سید۔ اعزاز، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اعزاز، یہ خبر آ گئی ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے عباس عراقچی تو پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں اپنے وفد کے ہمراہ۔ یہ کیا لگ رہا ہے، کچھ چینج ان اسٹریٹجی ہے کہ ایران اپنے موقف کے بعد اب امریکہ سے براہ راست بات نہیں کرنا چاہتا اور پاکستان کے ذریعے پیغام رسائی ہو رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ شہزاد، بہت بہت شکریہ۔ شہزاد، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ فوری طور پر ایک ٹیبل پر بیٹھنے سے گریزاں ہے۔ اس وقت بنیادی جو چاہتا ہے کہ تمام جو ایشوز ہیں پہلے وہ ریزالو ہوں گے اور بعد میں ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اسی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایرانی وفد آیا ہے اور ایرانی وفد نے پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور اب امریکن جو ڈیلیگیشن ہے وہ آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت بھی ہے اور ہماری جو براہ راست ایرانی حکام سے بات ہوئی ہے وہ بھی ایگزیکٹلی یہی بتاتے ہیں۔ بلکہ شہزاد، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسقط یہاں سے جا رہے ہیں، اپنا اگلا جو منزل ہے مسقط اور رشیا، اس سے واپسی کے اوپر وہ دوبارہ واپس آئیں گے پاکستان میں اور امریکن سے ملاقاتیں کریں گے۔ میں نے اس حوالے سے براہ راست ایرانیوں سے بات کی ہے، وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے تمام مسائل یا تمام جو ہماری تحفظات ہیں وہ حل نہیں ہوتے، ہم براہ راست نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس وقت براہ راست فوری طور پہ بیٹھنے کا امکان تو بڑا کم ہے۔ صحیح ہے، تو اس وقت معاملہ یہاں پر ہے کہ امریکہ نے ایک پروپوزل دیا تھا ایران کو اور ایران جو ہے اس کا جواب اب پاکستان کے پاس لے کر آ گیا ہے اور اس میں ان کے کچھ مطالبات بھی ہیں، کچھ ان کے کاؤنٹر پروپوزلز بھی ہیں۔ وہی پروپوزلز، وہی مطالبات جو ایران کے ہیں یا ایران کا جو جواب ہے وہ امریکیوں کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر اگر امریکی کہیں نہ کہیں اتفاق کرتے کسی بات پہ پھر شاید پاسبل ہو اعزاز کہ دوبارہ جو ہے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوں اور وہ براہ راست ہوں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر امریکی بھی ان چیزوں پر اتفاق کرتے ہیں تو پھر سیکنڈ راؤنڈ آف دی ٹاکس ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بیسک جو ایشوز ہیں وہ دو رہ گئے ہوئے ہیں۔ ایک ایشو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا اور دوسرا ایشو جو ہے وہ یورینیم سے متعلق ہے، جس کے اوپر ایران نے اپنا کاؤنٹر پروپوزل دے دیا ہوا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز جو جڑی ہوئی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ جو ایسٹس اس کے فریز کیے گئے ہیں اور جو سینکشنز اس کے اوپر عائد کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام جو امریکن پریزیڈینشل آرڈر کے ذریعے ختم کی جائیں۔ تو یہ دو ایشوز ہیں، بلکہ تین ایشوز کہیں تو غلط نہیں ہوگا، جو جس کی وجہ سے سارا اختلاف ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت ایران کا وفد آج گزشتہ رات آیا تو اس نے پہلی جو ملاقات ہے، ویسے تو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ایئرپورٹ پر موجود تھے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی وہاں پر موجود تھے، پھر جو فارمل میٹنگ ہے رات کو ہی انہوں نے کر لی اور الگ صبح تک وہ جاری رہی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں آصم ملک سے الگ صبح تک یہ میٹنگ جاری رہی اور اس کے بعد جو اگلی اہم میٹنگ تھی وہ 2 گھنٹے طویل جاری رہی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ۔ تو یہ تمام جو ایشوز ہیں انہوں نے ڈیٹیل سے اپنا موقف بتایا ہے اور جو ان کے ساتھ وفد میں جن کا نام بڑا کم لیا گیا ہے، غریب آبادی جو ان کے نائب وزیر خارجہ ہیں کاظم غریب آبادی، یہ انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہے۔ جو ایرانی سسٹم ہے اس سسٹم میں ان کا ایک نائب وزیر خارجہ نہیں ہوتا، متعدد ہوتے ہیں۔ یہ ناظم غریب آبادی انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں اور یہ لیگل ایشوز کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ کس لیگل ایشو کے تحت جو امریکن ڈیمانڈز ہیں وہ کس کس قانون کے تحت امریکن ڈیمانڈز جو ہے یہ کر رہے ہیں وہ جائز ہے امریکہ سے، اور اسٹریٹ آف ہارموز اور یورینیم کے حوالے سے بھی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے لیگل جو آسپیکٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ جی، اور یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ رات گئے دیر تک میٹنگز ہوتی رہی، اس پہ CNN نے بھی لکھا ہے، اپنی خبر دی ہے کہ اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ رات نہیں ہوئی تھی، دن تھا، تو obviously جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جاگی ہوئی تھی، تو شاید اس رات گئے ملاقات کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی ان سے تبادلہ خیال ہو رہا ہو وہ بھی پاسبل ہو، اور ہو سکتا ہے کہ عراقچی صاحب جو ہے مکمل طور پہ اپنی میٹنگز وائنڈ اپ کر کے مسقط جانا چاہ رہے ہوں امریکی وفد آنے سے پہلے۔ بہت بہت شکریہ